سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو امریکہ میں تباہی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، جنگلات میں آگ لگی ہے، 6 سے 7 روز گزرنے کے بعد بھی ابھی بھی صرف 10 سے 12% آگ پر قابو پایا گیا ہے۔ ایک اور وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ ابھی تیز ہوائیں وہاں پہ چلنی ہیں۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں اس تباہ کاری کی؟ قدرت کا نظام جو ہے نا وہ بیلنس کے اوپر ہے، ہر جگہ انسان ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، اللہ رب العالمین ہے، اللہ مخلوق کے کسی حصے کو بھی دکھ نہیں دیتا، بے شک ایسے لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب مخلوق اللہ کی ول کو چیلنج کرنا شروع کر دیتی ہے نا تو اللہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، پہلے بھی کہیں بات کی تھی کہ نیگیٹو طاقتیں بہت تگڑی ہو گئی ہیں، لیکن پازیٹیو طاقتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ بالکل ایسے نیگیٹو طاقتوں کو اپنے آپ کو انرجائز کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے بلڈ مونز کی، نیگیٹو انرجیز کی، کوئی بھی آسمانوں کے اوپر ہیپننگس کی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن روحانی طاقتوں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ایک اشارے کی منتظر ہوتی ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ صرف یہ میں تمہیدی جملے اس لیے بول رہا ہوں کہ ان دا کانٹیکسٹ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہوا کیا ہے۔ دنیا ساری جو ہے وہ کائنات کے مالک کی ہے، کوئی شک نہیں لیکن اس میں۔ فلسطین پہ جتنا ظلم ہوا، فلسطین کے اوپر جو ہے وہ جب بچے رو رہے تھے تو کیا ان کی مائیں نہیں تھی؟ ان کا خون نہیں ہے؟ اور فلسطین جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم۔ کا فرمان ہے کہ وہاں پہ میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو اس کا مطلب ایک اور چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو مارا تو نہیں جا سکتا، ان کو گرایا تو نہیں جا سکتا، کچھ بھی کر لیں وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، وہ دوبارہ کھڑے ہوں گے، دوبارہ جنگ لڑیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب اس کانٹیکس کو مد نظر رکھیے کہ یہ جو امریکہ میں آگ لگی ہے، ایل اے کو شاید سیٹنک ہب بھی کہا جاتا تھا، نیگیٹو طاقتوں کا جو ہے وہ سینٹر آف گریویٹیشن بھی کہا جاتا بلکہ تھا، کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھا یا ہے، اوکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی الارمنگ سچویشن ہو، کیونکہ جتنا بڑا انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے، جتنا ساتھ سمندر لگتا ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، جہازوں سے ڈالا جا سکتا ہے، لیکن پوری کی پوری مشینری فیل ہوئی، کوئی انڈیکیشن کچھ تو ہوگا جس کا تعلق جو ہے وہ اینڈ ٹائم سے ہے۔ گو کہ جس طرح فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں بچا، یہاں پہ جن لوگوں کے گھر یا چیزیں گئے ہیں، اس کے باوجود دے آر ملٹی بلینئرز، بالکل ایسے ان ہے۔ کے لیے تو یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حساب سے فلسطین میں جانوں کا نقصان ہوا ہے اتنا تو یہاں ہوا نہیں، ہو سکتا بھی نہیں، لیکن دس از کائنڈ آف انڈیکیشن، اور ابھی شاید یہ بڑھیں گے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ آن کے طور پہ کر کے پھر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ میں نے پہلے ایک عرض کی تھی کہ یہ جو 2025 ہے نا، اس کا نمبر 9 ہے، اور یہ انرجیز جو ہے وہ جہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہیں وہاں سے نئی شروع ہوتی ہیں۔ ٹرمپ کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد مشکلات بڑھیں گی، ایسے ٹرمپ جیت جائے گا لیکن اس کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، امریکن فیڈریشن کے اوپر دباؤ آئے گا، اور پھر جب ہم نے 2024 کے اینڈ میں 2025 کا 5 کہا کی تھا جو کہ پریڈکشنز پہ 2020 بات کی اس تھی۔ کے اوپر جب بات کی تھی کہ زلزلے، آفتیں اور یہ جنگلوں کی آگ کا اس وقت بھی ذکر کیا تھا۔ میں جو ہے نا وہ کوئی کریڈٹ لینا نہیں چاہتا، نہ میرا بنتا ہے کریڈٹ، اسی مالک کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، مجھے اپنی اوقات حیثیت کا پتہ ہے۔ اسپرچول کانٹیکس میں دس از دی الارم، جیسے طبلِ جنگ بجتا ہے نا، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو نیگیٹو طاقتوں نے 4 بلڈ مونز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل سٹیبل کر لیا۔ اللہ نے موقع دیتا تو اللہ موقع ہے نا، بے شک اللہ اللہ ہی دے سکتا چاہتا ہے۔ تو کیا شیطان کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ شیطان کو کس نے مہلت دی کہ اللہ نے۔ جا جو کر لے، ٹھیک ہے، اور پھر شیطان کو یہ بھی کہا کہ جو میرے ہوں گے وہ نہیں تیرے ہاتھ آتے۔ شیطان کو اللہ نے مہلت دی، شیطان کو اللہ نے جو ہے وہ اس قابل کیا، تو شیطانی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں اللہ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا بیل از رنگنگ، تو دس از کائنڈ آف بیل از رنگنگ، کہ اب آمنے سامنے آئیں گی
اور یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا 25 26 27 28 29 یہ 5 سال جنگوں کے سال ہیں. اس میں سے سب سے اہم سال ہیں 25 26 27 انتہائی اہم سال ہیں. اور اس میں کوسٹل ایریاز کے اوپر جو ہے وہ بہت دباؤ آئے گا. یہ بھی کوسٹل ایریا میں ہی آگ لگی ہے نا. کوسٹل ایریاز میں بہت دباؤ آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر دباؤ ہے. کوئی زلزلے بھی آ سکتے ہیں, سونامی کے چانسز ہیں. دیر سو مینی ادر تھنگس جو آنے والے 3 سال میں ایک فلو میں آئیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ یورپ کے اوپر دباؤ ہے, ساؤتھ چائنا سی کے اوپر دباؤ ہے, ریڈ سی کے اوپر دباؤ ہے. تو اوور آل چیزیں جو ہے نا وہ جس طرف جا رہی ہیں وہ کلیش ہے. لیکن اس کے بعد 2027 میں مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ 2027 مسلمان آپس میں اکٹھے ہوں گے, بڑی اینٹی بڑی طاقت کے طور پہ کھڑے ہوں گے, اور پھر ریٹیلیشن ہے. اچھا سر, ایک یہاں پہ سوال ہے میرا کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2025 ہے اس سے لے کے 27 28 تک جنگوں کے سال ہیں. اچھا, ابھی جو نئی وارننگ آئی ہے کہ وہاں پہ ہوائیں چلنے کی, اس سے تو یہ آ جا رہا ہے کہ ابھی آگ پر قابو پانے کے کوئی چانسز نہیں نظر آ رہے. بیٹا ایسے ہی ہے. تو یہ کب تک سارا معاملہ تھمتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ؟ بیٹا یہ جلدی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. کچھ نہ کچھ قدرت اشارے دیتی ہے. یہ ایک چیز آپ, اور یہاں پہ آپ نے اچھا کیا سوال کر دیا. جب میں نے کہا نا اللہ رب العالمین ہے, تو بیٹا اللہ اپنا تعارف ماں کی حیثیت سے کراتا ہے. بچے جتنے بھی بگڑے ہوں نا, ماں ان کو جو ہے نا وہ چھوڑتی نہیں ہے تنہا. اللہ صرف مسلمانوں پہ مہربان نہیں ہے, اللہ سب پہ مہربان ہے. سب کو موقع دیتا ہے, سب کو یہ جو ہے نا وہ یہ موقع دیتا ہے کہ رستہ ہے, آ جاؤ واپس. ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی اللہ نے سن لی ہو. یعنی پورا شہر جل گیا, ایک عمارت کھڑی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون نیک آدمی ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن وہ قدرت میں تو سمٹمز کی بنیاد پہ جانتا ہوں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, یہ قدرت خود بخود, اللہ اپنے راستے خود بناتا ہے. نیچر اپنے راستے خود بناتی ہے. اللہ کسی کو تنہا نہیں کرتا, اللہ کسی کو علیحدہ نہیں چھوڑتا. وہ کہے جتنا بڑا مرضی ہو. اللہ تو ابو جہل کو بھی پورے موقع دیتا ہے کہ واپس آ جا. نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہو جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے. لیکن کوئی اللہ کو خوشی نہیں ہوتی یہ کر کے, آزمائش میں ڈال کے. قرآن پاک میں بھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں خوشی سے آزمائش میں نہیں ڈالتا, خوشی سے تمہیں اس میں نہیں ڈالتا. تو یہ ایسے ہی ہے, جب انسان خود اپنے اوپر جو ہے وہ کوشش کر کے جو ہے وہ اس کو کرتا ہے, جیسے قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ سے الجھ پڑتے ہیں کہ جی اللہ نے ساڈے نال کی کر دیتا. حالانکہ وہ نہیں ایسا ہوتا. شدید ترین محبت کا نام اللہ. وہ بچے چاہے فلسطین کے ہوں چاہے امریکہ کے ہوں, اللہ کو ایکولی پیارے ہیں, کیونکہ انسان تو ہے نا. ان کو موقع دیا کہ وہ جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جائے. نہیں آئے تب بھی اللہ نے ان کو تو نہیں چھوڑا. اللہ کو جو نہیں مانتے اللہ ان کا رزق تو بند نہیں کرتا, بلکہ شاید ان کو زیادہ دیا ہوا بینکنگ سسٹم پہ وہی لوگ قابض ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے چیزیں ٹرن ہو بھی سکتا ہے. جب اللہ نے جو ہے مسلمانوں کو عروج دیا تھا, پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی, تو وہی ہے نا. میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو ایک چیز بیٹا اس کو سمجھیے, اگر یہودی جو ہے وہ آرک آف کورننٹ کے پیچھے ہیں تو وہ آرک آف کورننٹ یا ان کی نشانی ہے نا, وہ جو انہوں نے اللہ سے پیکٹ کیا ہوا, جس کے مطلب بدلے میں اللہ نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہیں پرومس لینڈ دوں گا, عزت دوں گا, جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پہ آل نوح کو. آل نوح کون؟ کہ وہ سارے لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کے پار ہوئے تھے, جن سے دوبارہ دنیا بنی, ان کو پورے عالمین کے اوپر فضیلت دی. تو عالمین میں تو بندے ہی وہی تھے, اور تو تھے ہی نہیں. تو پھر کون سے عالمین کے اوپر؟ دس از آلسو دا ڈائمینشن. قرآن پاک کوئی اتنی آسان سی کتاب تو نہیں ہے کہ سب کو سمجھ آ جائے. تو دیر آر سو مینی ادر ڈائمینشنس, کہ کوئی اور جہان بھی ہیں, سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے آگے جا رہا ہوں. اسپرچول کانٹیکس میں اللہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کو ان کی بھی اتنی, ان کی چیخیں, ان کی جو آہوزاری بھی اللہ کو سنائی دیتی ہے. لیکن جب آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ نے ہی فیصلہ کیا ہوا کہ قتل کا بدلہ قتل.
ہوتا ہے تو وہ تو ہوگا. رہ گی بات یہ آگ کنٹرول ضرور ہو جائے گی, اس میں کوئی اتنی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ صرف پیسوں کا نقصان جو ہے یہ ہے, باقی اس میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دس از دا وارننگ, دس از دا وارننگ فرام اصل دا میسج نیچر. کیا ہے وہ لینا چاہیے. یہ سب کے لیے ہے, یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے. اور مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی پیکٹ اللہ کے ساتھ خراب ہو گیا اور اللہ نے ان کو نیچے کر دیا, تو ہم بھی تو اللہ سے ایک پیکٹ کر کے آئے ہوئے, ہمیں بھی تو اللہ نے ایک کتاب دی ہوئی ہے, ہم نے بھی تو اللہ کے ساتھ ایک کورننٹ سائن کی ہوئی ہے. ہم اس کورننٹ کی کتنی پاسداری کریں. جب اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انتم العالون ان کنتم مومنین, کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے, تو ہم نے اس کے لیے کرنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. سمپل. جس دن ہم اللہ کے ساتھ واقعی میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور اللہ کے ساتھ وفادار ہو گئے, اس کلمے کی ہم نے قیمت جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی, تو یقیناً ہمیں جو ہے وہ اللہ عزت بھی دے گا, ہم کامیاب بھی ہوں گے, ہم دنیا کے اوپر دوبارہ رول کریں گے. لیکن ہم نے چونکہ اس کشتی کو چھوڑ دیا جس نے طوفانوں سے پار نکلنا تھا, تو پھر طوفان میں ڈوبنا مقدر ہی ہے نا. پھر چاہے نبی کا بیٹا ہو, جب وہ کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی آپ جائیں میں پہاڑ پہ چڑھ کے جان بچا لوں گا, تو اللہ ان کو چھوڑتا ہی نہیں. پہاڑ پہ چڑھنے سے پہلے طوفان آ جاتے ہیں. تو دس از واٹ, یہ جو طاقتیں مالک سے علیحدہ ہو کے اپنا آپ بنانے کی کوشش کریں, اللہ ان کو انڈیکیشن دے رہا ہے. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں کوئی بہت بڑا کوئی یا بہت بڑی کوئی ہیپننگ ہے. یہ عام سی بات ہے.